طنزیہ انداز میں کہتے ہیں. ناشکرے اور کافر کیا کہتے ہیں؟ حل ندلکم، کہ کیا ہم تمہیں بتلائیں ایک ایسا شخص جو کہ خبر دیتا ہے اذا مزقتم، کہ جب تم زمین کے اندر ریزہ ریزہ گل سڑ جاؤ گے، پوری طریقے سے ڈس انٹیگریٹ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، کہتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس انداز میں یہ بات ہے طنزیہ. یعنی کوئی نیا انسان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انفلوئنس ہونے کا اندیشہ ان کو ہو مکہ کے اندر، کیونکہ تاجر لوگ آتے جاتے رہتے تھے، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اب آپ مکہ آ ہی گئے ہو تو چلو ایسے شخص سے بھی مل لو، معاذ اللہ ایسے دیوانے سے جو کہتا ہے کہ جب تم گل سڑ جاؤ گے، ڈس انٹیگریٹ ہو جاؤ گے پوری طرح سے، پھر تمہیں دوبارہ ایک نئی تخلیق بنا کے زندہ کیا جائے گا. ایسی بھی ایک ہستی موجود ہے ہمارے مکہ میں، تم جانتے ہو اس کو؟ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور پھر کیا بکتے تھے؟ افطرا علی اللہ کذبا، کہ اس شخص نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑا ہوا ہے. ام بہ جنہ، یا تو پھر اس کے اوپر کوئی دیوانگی سوار ہے، کوئی جنات کا آسیب کا سایہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہی بات ان کو اللہ کے اوپر جھوٹ لگتی تھی کہ جو کچھ تم زمین پہ انجام دے رہے ہو اس کا تمہیں حساب دے کے ہی رہنا ہے. یہ ان کو کیا لگ رہی تھی؟ ایک دیوانے کی بڑھ ہے. کسی بھی لحاظ سے یہ کسی دیوانے کی بڑھ کہ زمین کے اوپر عدل انصاف قائم کرو، سچ کا ساتھ دو، برائی سے روکو، امیر اور غریب برابر ہیں، غلام بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، ان کے بھی حقوق ہیں، تمہارے بھی حقوق ہیں، تمہاری بیویاں وہ تمہاری شریک حیات ہیں، ان کے حق ہیں، ان کو تم قدموں کے تلے روند کے رکھتے ہو، لڑکیوں کو زندہ دفناتے ہو. خبردار ہو جاؤ، اللہ کو تمہیں جواب دینا ہے. یہ کوئی دیوانے کی بڑھ ہے؟ اگر یہ دیوانے کی بڑھ ہے تو پھر تو دیوانے ہی اچھے ہیں. تو یہ افطرا کہتے ہیں یہ، اور یہ اللہ کے بڑے وفادار یہاں بن رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو جی، اس بیت اللہ کا جو رب ہے اللہ، اس کے بارے میں محمد جھوٹ گڑ رہا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہارا حساب لے گا. کیونکہ کسی نہ کسی بگڑی شکل میں اللہ ان کی زبان سے تو نکلتا تھا. جیسے آج پرمیشور، ایشور، پرماتما، واحے گرو، لارڈ، گاڈ نکلتا ہے نا. تو مگر جب تم بولو اسی گاڈ کا حکم ہے عدل اور انصاف قائم کرو، اللہ کے حکموں کو نافذ کرو، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ they are gone mad, they are hypnotized, they are fundamentalist. جبکہ گاڈ اور لارڈ اور سب کچھ ان کی زبان سے نکلے گا. اب آپ سمجھ پاؤ گے کہ مطلب محمد جو کچھ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یا تو پھر اس کے اوپر کوئی دیوانگی سوار ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے تو ہے ہی گمراہی اور دردناک عذاب. بالآخرۃ فی العذاب، ان کے لیے عذاب ہے. الذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، فی العذاب والضلال البعید، ان کے لیے عذاب ہے اور گمراہی ہے، بہت دور جا کے گمراہی کے اندر یہ گریں گے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء. کہ یہ ظالم اللہ سے اتنی بغاوت کرتے ہیں جبکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر چلتے پھرتے ہیں. کیا یہ اس بات کے اوپر کبھی غور نہیں کرتے کہ اگر اللہ چاہے ان کو زمین کے اندر دھسا دے
یا آسمان سے کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گرا دے اور ان کو ہلاک کر دے. ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں مگر اس بندے کے لیے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جو توبہ کرنے والا، جس کے اندر اپنے رب کا لحاظ ہے، جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں. یعنی کہ تم اللہ کی ہی جوریڈکشن میں ہو، اس کے باوجود تم اتنی بڑی بغاوت کی باتیں کرتے ہو اور اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہو. تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہے ابھی آسمان سے تم پر ٹکڑا گر جائے یا زمین پھٹ جائے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بڑے بڑے مسلمان دشمن اور اسلام کے دشمن جو قومیں ہیں یہ آئی لینڈوں کے اوپر ہے نا. تو کیا عجب بات ہے کہ ایک سونامی آ کے ان کی پوری سویلائزیشن کو ختم کر دے. یہ ڈرتے نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.